بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹو اوائڈ ڈسٹرکٹیو بیہیویئر ان یور ریلیشن شپ۔ پیارے دوستو، اپنے رشتے میں تباہ کن رویے سے کیسے بچیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس، پھر اس کا اوور ویو۔ نمبر 1، ایسا محسوس کرنا جیسے آپ کو کوئی رشتہ ختم کرنے کی ضرورت ہے جب یہ سنجیدہ ہونے لگتا ہے۔ فیلنگ لائک یو نیڈ ٹو اینڈ اے ریلیشن شپ وین اٹ اسٹارٹس گیٹنگ سیریس۔ نمبر 2، اپنے ساتھی کی شخصیت، برتاؤ اور ظاہری شکل کے بارے میں بے پرواہ ہونا۔ بینگ nitpicky about your partner's personality, behavior and looks۔ نمبر 3 ہے اپنے موجودہ تعلقات کا اپنے ماضی کے رشتوں سے مسلسل موازنہ کرنا۔ Constantly comparing your present relationship to your past relationships۔ نمبر 4 ہے دھوکہ دہی جسمانی یا جذباتی طور پر، جیسا کہ جذباتی معاملہ ہے۔ Cheating physically or emotionally as with an emotional affairs۔ Number 5، الکوہل اور منشیات کا اس حد تک استعمال کرنا کہ اس سے تعلقات کو نقصان پہنچ جائے۔ Abusing alcohol and drugs to an extent that it's hurting the relationship۔ Number 6 ہے چیزوں کا اندازہ لگانا، برا ہوگا اور بدترین کی توقع کرنا۔ Anticipating things will go badly and expecting the worst۔ نمبر 7 ہے غلط ہونے سے انکار کرنا روزمرہ کی زندگی اور گرما گرم بحث میں۔ Refusing to roam in day-to-day life and in heated arguments۔ نمبر 8 ہے ایسا محسوس کرنا کہ آپ محبت یا صحت مند رشتے کے مستحق نہیں ہیں۔ Feeling like you don't deserve love or healthy relationship۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا اوور ویو۔ ہم اسے ہر وقت فلموں، ٹی وی شوز، اپنے دوستوں کے ساتھ اور شاید خود کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ جس طرح الزام لگایا گیا ہے کہ لوگ رشتے میں تباہ کن رویوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس طرح اسے سبوتاژ کرتے ہیں۔ برا سلوک تعلقات پر اثر ڈالتا ہے، بعض اوقات یہ ختم ہونے کا سبب بنتا ہے اور تخریب کار کا دل ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کے لیے خود کو سبوتاژ کرنا بہت عام ہے، اور ہمیشہ رشتوں میں نہیں، بعض اوقات یہ ہمارا کیریئر، اسکولنگ یا عمومی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، خود کو یا دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جب تک کہ بہت دیر نہ ہو جائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بغیر کسی وجہ کے لڑائی شروع کرتے ہوئے، اپنے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی وجوہات تلاش کرتے ہوئے، یا اپنے ساتھی میں پائی جانے والی ہر خامی کی نشاندہی کرتے ہوئے پاتے ہیں، تو اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ تباہ کن رویوں میں ملوث ہیں۔ آخر ہم تباہ کن رویوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اپنے رشتے میں تباہ کن رویوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود آگاہ ہو جائیں اور پہچانیں کہ آپ خود ان میں کیوں مشغول ہو سکتے ہیں۔ خود کو تباہ کرنے والے نمونوں سے نکلنے کے لیے آپ کو ان کو دفاعی یا منفی خود فیصلہ کیے بغیر دیکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی،
अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। Loving someone is pointing out their destructive behavior before they self-destruct. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. Hello, Psych2Goers, and welcome back to our channel. We wanted to let you know that it is your ongoing support that helps us make psychology and mental health more accessible to everyone. Thank you so very much for all of your support. Now, let's continue. Why do relationships fall apart? Relationships are complicated as they are fragile. Small mistakes can destroy years of love, passion, and trust. But you may not realize what you're doing wrong. So here are 10 behaviors that can damage any relationship and maybe affecting yours too. Number 1, you stonewall your partner. Do you avoid difficult questions and conversations? This bad habit is called stonewalling. When you stonewall your partner, you're actively avoiding painful or emotional subjects. But those subjects are important to the health of your relationship. By avoiding difficult conversations, you're harboring unresolved issues with your partner. It's okay to table a hard conversation every once in a while, but ignoring an issue doesn't make it go away. Number 2, you're too distracted. Do you give your partner your undivided attention? Do you text other people when you're together? Never underestimate the value of quality time. When you're together, your partner wants to feel important. They need to know that you enjoy spending time with them. But if you're distracted, your partner may feel ignored or neglected, and your relationship may suffer. Number 3, you get defensive. Few things are as important as communication. But what if your partner tells you something you don't wanna hear? Your partner may, for example, think they're doing all the work in your relationship. No one likes to hear negative feedback. So how should you react when your partner tells you something is wrong? Defensiveness can be destructive to any relationship. When you become defensive, you stop listening to your partner's concerns. Instead, you try to protect yourself. You may argue with them or turn the tables on your partner. Either way, you're ignoring the real problem, and your partner doesn't feel heard. Number 4, you criticize too often. How often do you criticize your partner? Even if you mean well, critical behavior can drive a wedge in your relationship. Not only is it frustrating for your partner, excess criticism also creates a negative dynamic in your relationship. You lose track of why you love your partner because you're too focused on their mistakes. Number 5, you idealize your partner. Do you put your partner on a pedestal? You love your partner, so you may hold them to a high standard. But idealizing your partner can damage your relationship. When you idealize your partner, you're projecting your own preferences onto them. You love your partner for the person they could be, not who they actually are. Number 6, you ignore your past. No one is perfect. Every relationship has bumps and rough patches, but ignoring your troubled past could destroy your relationship. Your history, good and bad, is the reason you are where you are today. It has shaped the way you feel about your partner and the way your partner feels about you. By ignoring your past, you're overlooking significant moments in your relationship and rejecting the struggles your relationship has yet to overcome. Number 7, you mislead your partner. Have you ever told your partner something you didn't mean? Deception can easily destroy a relationship. Lies and manipulation ruin the most important thing you and your partner have built together: trust. When you stop being honest, you give your partner a reason to doubt you.
Honesty isn't always easy, and some things are better left unsaid. But you should never try to deceive your partner, no matter what. This kind of behavior will destroy your relationship. Number 8, you create competition. In a healthy relationship, partners don't keep score. They don't care who's right and who's wrong because competition creates tension, stress, and resentment. If you're always trying to prove your partner wrong, sooner or later you're going to drive them away. Instead, by finding a solution that makes both of you happy and learning how to compromise, you can create a healthier relationship in the long run. Number 9, you shame your partner. Do you pick on your partner? Many couples playfully tease each other in private, but making fun of your partner in public can damage your relationship. Instead of a playful back and forth, you're openly shaming your partner for their mistakes and placing them in a very uncomfortable situation. And number 10, you expect too much. Do you get angry when your partner can't read your mind? You expect your partner to know what you want and what you're thinking all the time, but that's entirely unfair to them. It's your responsibility to vocalize the things you want. If you don't express yourself, your partner will never know anything is wrong. If you expect your partner to magically know all the answers, your relationship may slowly fall apart. Do you struggle with any of these destructive behaviors? Has your partner done things that have damaged your relationship? Tell us about your experiences in the comment section below. Don't forget to click the like button and subscribe to Psych2Go for more psychology content. And as always, thanks for watching.